کلپ نمبر 1497۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں۔ شان نزول، اس آیت مبارکہ کے مختلف حصوں کا نزول مختلف واقعات میں ہوا ہے۔ آیت کے زیر تفسیر حصے کے نزول سے متعلق دو واقعات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچا سنتے تھے، جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان انہیں آگے بٹھاتے اور ان کے لیے جگہ خالی کر دیتے تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب حاضر رہ کر کلام مبارک سن سکیں۔ ایک روز انہیں حاضری میں دیر ہو گئی اور جب مجلس شریف خوب بھر گئی تو اس وقت آپ تشریف لائے، اور قاعدہ یہ تھا کہ جو شخص ایسے وقت آتا اور مجلس میں جگہ نہ پاتا تو جہاں ہوتا وہیں کھڑا رہتا۔ لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے یہ کہتے چلے کہ جگہ دو جگہ دو، یہاں تک کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کے اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں صرف ایک شخص رہ گیا۔ انہوں نے اس سے بھی کہا کہ جگہ دو، اس نے کہا تمہیں جگہ مل گئی ہے اس لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب دن خوب روشن ہوا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جسم دبا کر کہا کون؟ اس نے کہا میں فلاں شخص ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ماں کا نام لے کر کہا فلانی کا لڑکا۔ اس پر اس شخص نے شرم سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس زمانے میں ایسا کلمہ آر دلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 2، حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان، حضرت سالم وغیرہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج کا، اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں جس کی آنکھ میں عیب ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدق اور اخلاص میں بہتر ہوں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ شان نزول، آیت مبارکہ کے اس حصے کے نزول سے متعلق دو روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوٹے قد کی وجہ سے شرمندہ کیا تھا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آیت کا یہ حصہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس وقت نازل ہوا جب انہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے یہودی کی بیٹی کہا۔ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ اس پر انہیں رنج ہوا اور آپ رونے لگیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں روتا ہوا پایا تو ارشاد فرمایا، تم کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہودی کی لڑکی کہا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم نبی زادی ہو، تیرے چچا نبی ہیں اور نبی کی بیوی ہو، تو تم پر وہ کیا فخر کرتی ہیں؟
اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نوٹ: آیت مبارکہ میں عورتوں کا جدا گانا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیز آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں کسی صورت آپس میں ہنسی مذاق نہیں کر سکتی، بلکہ چند شرائط کے ساتھ ان کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا جائز ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عورتوں کی ایک دوسرے سے جائز ہنسی جس میں نہ فحش ہو، نہ ایذائے مسلم، نہ بڑوں کی بے ادبی، نہ چھوٹوں سے بد لحاظی، نہ وقت و محل کے نظر سے بے موقع، نہ اس کی کثرت اپنی ہمسر عورتوں سے جائز ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ برے نام رکھنے سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ایک دوسرے کے برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو تو اسے توبہ کے بعد اس برائی سے آر دلائی جائے۔ یہاں آیت میں اس چیز سے منع کیا گیا۔ حدیث پاک میں اس عمل کی وعید بھی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کو اس کے کسی گناہ پر شرمندہ کیا تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے۔